اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر هدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد للہ. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ تک دیکھا تھا کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ لوگ بدلہ لے سکتے ہیں کہہ کر. تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ لینے کا حکم دیا گیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ لینے کا حکم باری باری سے نازل ہوا. ایک بار اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں کیا نازل کیا؟ صرف قریش کے لوگوں کے ساتھ بدلہ لیں گے. اس کے بعد مشرکوں کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہیں، جو قریش کے مشرک ہیں ان سے، اور جو یہودی ہے جو بھی آپ کے خلاف ہو ان سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام مشرکوں سے جو بھی آپ کے خلاف ہوں گے ان سب سے، جو بھی عہد توڑیں گے، جو بھی امن نہیں رکھنا چاہیں گے ان سے. پھر چوتھا کہا کہ جو بھی ظلم کرے گا اس سے بدلہ لے سکتے ہیں کہہ کر اللہ تعالیٰ نے 4 سٹیجز میں نازل کیا ہے بدلہ لینے کا حکم. تو اب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو بھی آپ پر قریش کے لوگ ظلم کرے آپ ان کا بدلہ لے سکتے ہیں کہہ کر، کیونکہ اب تک قریش کے لوگوں نے جو بھی ظلم کیا لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا تھا اس کا. جیسے بلال رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ عنہ، یہ لوگوں نے کسی نے بھی بدلہ نہیں لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی بدلے کا حکم نازل نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم لوگ درگزر کرو کہہ کر. اسی لیے قریش میں جب بھی ظلم ہوا تو کسی نے بھی بدلہ نہیں لیا. یہاں پر جب مدینے کو آ گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا 14 سالوں کے بعد کہ تم لوگ بدلہ لے سکتے ہو کہہ کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بھی قریش کے لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے، مسلمان جو بھی گھر چھوڑ کے ان کا مال سب کچھ لے لیے تھے، اور سب کچھ لے کر اس مال سے تجارت کر رہے تھے، اور ان کے گھر قبضہ کر لیے تھے اور ان کے مالوں سے تجارت کر رہے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ جو بھی مال ہے وہ مسلمانوں کا حق ہے تو ان کو واپس مل جائے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سریہ کیے اور کچھ غزوائیں کی. سریہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے اس کو سریہ کہتے ہیں، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جا کر جو بھی قریش کا قافلہ ہے وہ کہاں کتنے لوگوں کو لے کر جا رہا ہے، کیا کیا ہے اس میں، جا کر دیکھ کے آؤ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ بھیجتے ہیں. تو ابو جہل کا قافلہ جاتے رہتا 300 آدمیوں کے ساتھ. تو یہ دونوں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. تو مجدی ابن عمرو نامی ایک شخص یہ دونوں کے ساتھ امن میں رہتا، یعنی کہ مسلمانوں اور مشرکوں کے ساتھ. تو یہ دونوں کو خاموش کرا دیتا اور دونوں کو بھی بھجا دیتا، یعنی کہ مسلمانوں کو مدینے کو اور قریش کے لوگوں کو مکے کو. تو اس میں کوئی بھی جنگ یا کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا. پھر اس کے بعد سریہ الرابع یہ کب ہوا تھا؟ یہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا، اور اس کے امیر جو ہوتے ہیں عبیدہ ابن حارث رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امیر بنا کر کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں، جا کر دیکھ کے آؤ قریش کے قافلے کے بارے میں کہہ کر. تو یہ ابو سفیان کا قافلہ جاتے رہتا 300 لوگوں کے ساتھ. تو یہ لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں، کچھ تیر انداز چلتے ہیں دونوں کے بیچ، قریش اور مسلمانوں کے بیچ، اور پھر قریش کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور مسلمان واپس مدینہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد ایک سریہ ہوتا ہے جس میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 آدمیوں کے ساتھ بھیجتے ہیں، جا کر قریش کے قافلے کے بارے میں کچھ انفارمیشن لاؤ، کچھ باتیں لے کے آؤ کہہ کر. تو
جب تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے وہ قافلہ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سریوں کا فائدہ یہ تھا، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے بھیج رہے تھے تاکہ راستے بھی پتہ چلے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو مدینے کے راستے نہیں پتہ تھے، تو مدینے کے راستے بھی پتہ چل جائیں گے۔ اور قریش کے لوگ اب ڈرنے لگے ہیں، کیونکہ یہ لوگ قریش میں جب مسلمانوں کو ظلم کر رہے تھے تو مسلمان بدلہ نہیں لے رہے تھے، وہ لوگ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہے۔ تو اب جب یہ قریش کے لوگ جب قافلے لے کے جا رہے ہیں تجارت کے، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو یہ لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ مسلمان بہت زیادہ طاقتور ہونے لگے ہیں کہہ کر یہ لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو رہا تھا، تو یہ سریاؤں کا فائدہ تھا۔ اس کے بعد اب پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ قافلے کچھ لوگوں کو لے کر قریش کے قافلوں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے باہر آتے ہیں۔ اس کو غزوہ ابوا کہتے ہیں یا پھر غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے بارے میں جاتے ہیں، وہاں پر 15 دن رکتے ہیں، قافلہ چلے جاتا ہے، قریش کا قافلہ چلے جاتا ہے، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن رکتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ بھی فائدہ تھا، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بھی خود پہلی بار آئے تھے اور 15 دن اسی لیے وہاں پر پڑاؤ ڈالے تھے، کیونکہ جو بھی مدینے کے باہر کے قبیلے ہیں ان سے امن کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امن میں رہنا چاہتے تھے، اسی لیے باہر کے جو بھی قبیلے تھے سب سے امن کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بوات ہوتا ہے، تو اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے آئے تھے، عبیدہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کو، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنا کر آتے ہیں، مطلب مدینے کا لیڈر بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوہ کے لیے آتے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک غزوہ کے لیے آتے ہیں قریش کے قافلے کے بارے میں جاننے کے لیے۔ یہ امیہ بن خلف کا قافلہ رہتا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ قافلہ جا چکا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ربیع الاول میں ہوا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ سریوں اور غزواؤں کا ایک فائدہ یہ بھی تھا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باہر کے قبیلے ہیں امن میں رہیں، اور قریش یہ مکے والے ڈر بھی رہے تھے اب مسلمانوں سے، اور تیسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو مدینے کے راستے بھی پتہ چلے، کیونکہ یہ لوگوں کو مدینے کے راستے نہیں پتہ تھے۔ اس کے بعد ایک غزوہ ہوتا، اس کو غزوۃ البدرہ صغریٰ، غزوۃ البدرہ صغریٰ کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹا جنگ بدر کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا جنگ بدر کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، قریش کا تھا، وہ مدینے میں آیا اور جو بھی مسلمانوں کے بکریاں تھے وہ چوری کر کر لے کے چلے گیا، اور جب یہ مسلمانوں کو پتہ چلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور جب تک وہ یہ پار ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ جب تک مدینہ پار ہو گیا تھا، وہ صفوان نامی ایک جگہ تک، وہ جنگ بدر کے پاس ہے، قریب ہے، وہاں تک گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اس کو چھوٹی جنگ بدر کہتے ہیں، یعنی کہ غزوۃ البدرہ صغریٰ کہتے ہیں۔ تو اس طرح صغریٰ یعنی کہ چھوٹی جنگ بدر ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اب محمد ابھی تک جو بھی چھوٹے چھوٹے سیریہ اور غزوائیں ہوئے تھے، سریہ اور غزوائیں ہوئے تھے، اب اصلی جنگ بدر اب ہوئی، اور مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھی یہ، مسلمان جو بھی مال تھا وہ اپنا لینا چاہ رہے تھے، یہ مسلمان کو ظلم نہیں کر رہے تھے، ان کا جو بھی مال تھا وہ قریش کے لوگ لے کر تجارت کر رہے تھے، تو مسلمان اپنا مال واپس لینا چاہ رہے تھے، تو یہ غزوہ و سریے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ دونوں کو بھیجتے ہیں، جا کر دیکھ کے آؤ کیا چل رہا ہے، قریش کون سا قافلہ لے کر جا رہا ہے کہہ کر۔ تو اس قافلے میں بہت زیادہ مال ہوتا ہے، 1000 دینار، اور اس قافلے میں 15,000 دینار اور 1000 اونٹ ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی رقم تھی، پورے قریش کی رقم تھی۔ تو یہ ابو سفیان یہ قافلہ تجارت کا قافلہ لے کے جا رہے تھے، تو جب
یہ تجارت کا قافلہ لے جا رہے تھے، جب تک طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، وہ ابو سفیان کا قافلہ چلے جاتا ہے، اور یہ بہت مال ہوتا ہے قریش کے لوگوں کا، یعنی کہ جو بھی وہ لوگ مسلمانوں سے لیے تھے، اور یہ پورا قریش کا بہت مال، بہت تجارت کا بہت بڑا مال تھا، یہ بہت رقم تھی بہت بڑی۔ تو جب تک یہ لوگ پہنچتے، جب تک قریش کا قافلہ مکے سے شام کی طرف جا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ خبر بھیجتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کا قافلہ جا چکا ہے کہہ کر۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 330 آدمیوں کو لے کر تیار ہوتے ہیں، جب قریش کا قافلہ واپس مکے کو جائے گا تو ہم وہ جو بھی ہمارا مال ہے وہ لے لیں گے کہہ کر۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوچے تھے کہ یہ جنگ ہونے والی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے جو بھی ان کا مال ہے وہ لے لیں گے کہہ کر، لیکن ہم دیکھیں گے یہ جنگ بدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 330 آدمیوں کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں، 330 صحاباؤں کو تیار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر کس کو بناتے ہیں؟ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، جو نابینا صحابی تھے جن کے بارے میں سورہ عبسہ نازل ہوا تھا، ان کو مدینے کا امیر اور ان کو نمازیں پڑھانے کی ذمہ داری دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 330 صحاباؤں کو لے کر جاتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو ابو سفیان پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے لوگ واپس ہونے لگتے ہیں مکہ کی طرف شام سے، اب ابو سفیان کا یہ قافلہ جو سب سے زیادہ مال ہے، یہ سب سے زیادہ رقم ہے، واپس ہونے لگتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ کہاں تک آئے یہ لوگ قافلے والے کہہ کر۔ تو ابو سفیان بہت زیادہ ہوشیار تھا، تو یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ جو بھی یہ مدینے کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے کہہ کر، مطلب یہ لوگ ہم پر نظر رکھ رہے ہیں کہہ کر ابو سفیان یوں ہی پہچان لیتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، قریش کے لوگوں کو چٹھی لکھتا ہے کہ دیکھو، خط لکھتا ہے، تمہارے جو بھی مال ہے، جو بھی تجارت کے لیے تم لوگ بھیجے ہو وہ خطرے میں ہے، کیونکہ مدینے کے لوگ ہم پر شاید حملہ کرنے والے ہیں کہہ کر وہ چٹھی لکھتا ہے، خط لکھتا ہے۔ اور یہ جب قریش کے لوگوں کو پہنچتا ہے تو ابو جہل بہت زیادہ یہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس کو ریاکٹ کرتا ہے، بہت بڑی بنا دیتا ہے، اور کہتا ہے چلو ہم بھی مسلمانوں سے جنگ کریں گے، کیونکہ یہ جنگ کرنے کے لیے انتظار میں ہی تھا۔ ہم لوگ دیکھے ہیں کہ کیسے اس نے چٹھی لکھی تھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کہ تم نے ہمارے شخص کو لے لیا ہے، ہم تم پر جنگ کے لیے آئیں گے کہہ کر۔ تو یہ چٹھی یہ قریش کے لوگ لکھتے ہیں۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جنگ کریں گے کہہ کر ابو جہل اور تمام قریش کے لوگ، یہ جو بھی سردار تھے، جو بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، یہ سب لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اب یہ ابو جہل اور تمام لوگ یہاں پر قریش میں تیار ہو رہے ہیں، اور یہ اتنے تکبر میں تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان صرف چند گنے چنے لوگ ہیں، ہم پورے قریش کے لوگ مل کر ان سب کو بس تمام کر دیں گے، ان سب کو مٹا دیں گے کہہ کر یہ ابو جہل سب کو بڑھا رہا تھا، سب کو بڑھا چڑھا کر اس جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم شراب اور عورتوں کو بھی لے کے جائیں گے وہاں پر، اور تمام جو بھی مال ہے وہ لے کے جائیں گے، اور وہاں پر ہم لوگ انجوائے کریں گے، یعنی کہ ایک پکنک کے جیسا جائیں گے، اور قریش کے لوگوں کو اور جو بھی مسلمان ہیں جو بھی جنگ کے لیے آئیں گے ان سب کو ہلاک کر کے ہم ان پر فتح حاصل کر کے واپس قریش کو لوٹ جائیں گے کہہ کر یہ سب لوگوں کو بڑھا چڑھا کر زبردستی سے اس جنگ میں لے کے آ رہا تھا، لیکن بنو عدی کے قبیلے نے اس جنگ میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ تو پھر جیسے یہ لوگ جاتے ہیں، جیسے مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ یہ ابو سفیان جب یہ خط لکھتے ہیں، جب یہ ملتا ہے تو ابو جہل اس طرح سے کرتا ہے، پھر ابو سفیان کسی بھی طرح اس قافلے کو لے کر واپس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ قافلے کو مدینے کے راستے سے نہیں دوسرے راستے سے لے کر قریش کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ مکے کو جب پہنچ جاتے ہیں تب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قریش کے لوگ
نکل چکے ہیں کہہ کر، تو پھر سے ابو سفیان خط لکھتا ہے، دیکھو میں صحیح سلامت نکل چکا ہوں مدینے سے، یعنی کہ دوسرے راستے سے میں نکل چکا ہوں، میں اچھے سے صحیح سلامت سے تجارت کے جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی رقم ہے، یہ لے کر پہنچنے والا ہوں، تو جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی کہ تمہیں بچاؤ کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہہ کر وہ خط لکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر ابو سفیان کیا کرتا ہے، نہیں ہمیں جنگ کرنا ہے کہہ کر وہ آتا ہے۔ یہاں پر مسلمان جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یہاں پر قریش کے لوگ جنگ کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ ابو جہل کا حالانکہ قافلہ آ چکا ہے، پھر بھی وہ جنگ کے لیے جا رہا تھا، یعنی کہ قریش کے لوگ مسلمانوں کا جو بھی مال تھا وہ ہڑپ لیے تھے، یعنی کہ وہ قبضہ کر لیے تھے، اور پھر وہ خود تجارت کر رہے تھے، اور جب یہ قافلہ آ چکا تھا ابو سفیان کا، تو بھی یہ لوگ جنگ کرنا چاہ رہے تھے، یعنی یہاں پر مسلمان جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے صحاباؤں سے مشورہ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، یہ کیا مشورہ تھا اور کیا ہوا آگے، کیسے جنگ بدر اسلام کی پہلے جنگ ہوئی تھی، ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔